نے تو اتنے 1000 بچوں کو اسکول میں جمع کیا. میں نے ان کو ایسا غور سے دیکھا جیسے حضرت عثمان نے محمد ابن ابی بکر کو کہا تیرا باپ زندہ ہوتا تجھے ایسا نہیں کرنے دیتا. میں کہا تیرا باپ جو ہر بات میں احتیاط کرتا تھا وہ ایسا تو نہیں تھا. میں نے کہا یہ وقف ادارہ ہے, اس میں فیس کا اسکول کھولنا کسی مفتی سے پتہ کرے اور اس مفتی کا مجھے بھی پتہ دے دے کہ میں اس جاپانی جرمنی مفتی کو دیکھوں کہ وہ کیا کہتا ہے. تو رنگ ان کا ہرا اور پیلا ہو گیا. میں نے کہا اس کو نکالنا ہوگا باہر. یہ مدرسے ہمارے یہ وقف ہے, یہ مسافرین طلباء کے لیے, یہ فیس والوں کے لیے نہیں ہے. اور میں نے وفاق کے عالی اجلاس میں کہا ہے کہ وفاق کے سطح پر ان محتمموں کی گرفت کرے جو وقف ادارے میں بنات سے فیس کس قانون سے لے رہا ہے. یہ کس شریعت نے کہا ہے کہ بنات سے فیس نہ لو اور بنات سے لو؟ بنات کو تو دینا چاہیے, وہ پردہ حجاب نقاب باپ بھائی خاون کو راضی کر کے برے حالات اور خطرناک قسم کی فضاؤں کو روزانہ گزارتی ہے اور وہ آتی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسے افراد تھے جو کہتے تھے فیس لیا جائے, لیکن ظاہر بات ہے جب تک یہ عاجز فقیر حیات ہے اور اس کے جسم میں روح ہے ایسی کوئی چیز یہاں کامیاب کہاں ہو سکتی ہے. جب وہ سب فیصلے ہو جاتے میں ایک دفعہ کہہ دیتا تھا کہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہوگا, ہم نے جن سے پڑھا ہے انہوں نے ہم سے فیس نہیں لیا تھا بس. اور یہ تو میں نے کہا دیوبندیوں کا مدرسہ ہے اور الحمدللہ ہم اپنی نسبت میں ایسے ہیں کہ ہم چنانچہ غریب ہیں, ہم تو مکی نہیں بیٹھنے دیتے. اپنے مسلک میں راس اور مصیب ہونا یہ پہلے درجے کا ایمان ہے, ہم تو دوسرے درجے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیسا ہو؟ ایسا ہی جی گاڑی ابھی لینی پڑے گی, کیوں نہیں پڑے گی تو نہیں پڑے گی, لیکن فیس نام کا کوئی چیز احسن العلوم احسن المدارس احسن الدراسات احسن المقاصد کے نام پر پوری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوگی. ہاں اسکول کھولو, آپ لوگوں کی سہولت اس کو اسکول کہو, اس کو مدرسہ مت کہو. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی, یوں قتل میں بچوں کا وہ بدنام نہ ہوتا. ہر اسکول سے مزمل اور منصور اور صبا مرحوم نہیں پیدا ہوتے. عموماً اسکول والے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں اور باپ کو ڈیڈی کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ریٹائر ہو چکا ہے, آپ کو پتا ہے نا, یعنی انسان نہیں رہا ہے, جانور بن چکا ہے. اور ان کے اخلاق کا مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے. مگر یہ بات بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ان گندے فضاؤں میں بھی اللہ نے بڑے پاک فرشتے پیدا کیے ہیں. اس حیثیت سے ہم ان سے بھی توقع تو رکھتے ہیں, مگر اپنا وہاں نہیں جانے دیں گے. ان کے آئے تو دروازے کھلے. اس کی مثال اسلام کی ہے. کافر کلمہ پڑھے ادھر آئے, کتنا اونچا مقام ہے, مگر ہمارا مومن چند دن کے لیے بھی کافر ہو جائے تو واجب القتل. اب جس گلی سے گزرو اغرا 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 اغرا, ہمارے بزرگ رفایام میں وہ اقرا کو اغرا کہتے ہیں. میں نے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی کو مولوی جمیل کی موجودگی میں کہا کہ جو کام سر سید احمد خان نہیں کر سکا تھا وہ آپ کے متوالی کر رہا ہے. مولانا نے فرمایا کہ ہم نے خیر کے ارادے سے کیا تھا, افسوس اس سے تجارت بن گئی, بہت زبردست تجارت. دین میں جب تجارت آ جائے تو دین نہیں رہے گا, تجارت رہے گی. یہ میری باتیں بڑی سخت ہیں, معاشرے سے ہٹی ہوئی ہے, مگر شریعت کے عین 100% مطابق ہے. میں تو اپنا درد بتا رہا ہوں کہ اس سے میں مسلک کا نقصان سمجھ رہا ہوں اور وقت بتائے گا کہ میری یہ سوچ کیا تھی. ایک بات. دوسری بات جو میں نے دیکھی وہ یہ بینکاری ہے. اس بینکاری کے ذریعے ہمارے مدرسے
ختم ہو جائے گی۔ یہ جو بینک کو اسلامی کہا، یہ مدرسوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ وہ آپ میری بات غور سے سنیں، وہ یہ کہ ہم بڑے سے بڑے مدرس کو 10,000 تنخواہ دیتے ہیں، خدا اور توفیق دے تو ہم 15 کر لیں۔ ہم تمام مدرسین کو 20 اور 25 یا 30 کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ جب تک وہ بھی بینک میں نہیں تھے تو انہوں نے یہی 2,500 اور 3,000 کی تنخواہیں دی۔ میرے سامنے ان کے سارا رجسٹر موجود ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک طالب علم دور حدیث کر کے اب وہ تخصص کرتا ہے فقہ میں یا حدیث میں یا تفسیر میں معلومات کے لیے، لیکن اس کو پتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ ہے۔ جو تنخواہ پہلے ملتی تھی 3,500 وہ اب 4,000 ہو جائے گی۔ اس کی جگہ وہ ایک کورس کیوں نہ کرے بینکاری کا، اور 1-2 امتحانات انگریزی کا دے دے، اس کے بعد اس کی تنخواہ ہوگی 1.5 لاکھ، ایک گاڑی ایک کوٹھی۔ اب جب طلباء میں یہ ذہن بنے گا تو اب نہیں، آنے والے 20 سال بعد آپ کو پڑھانے کے لیے استاد اور آپ کو پڑھنے کے لیے طالب علم مسافر نہیں ملے گا۔ تمام دینی ادارے حکومتوں سے تنگ آ کر لوگوں سے چندے مانگ کے تھک گئے۔ اگر وہ کسی ایک بینک سے رابطہ کرے کہ ہم آپ کے ایڈوائزر ہیں اور ہم آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ بس خالی بورڈ لگا لیں اسلامی بینکاری بس، اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو ایڈوائزنگ کمیٹی ہے اس کے ہر ممبر کو آپ 60,000 مہینہ دیں، یہ ہو رہا ہے آج یہ ہو رہا ہے۔ میں زندہ ہوں گا یا مر جاؤں گا، اور موت برحق ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن میرے سورہ مائدہ پر تقریر یاد رکھنا کہ یہ اقرا کا افتتاح اور اجرا اور بینک حرام قطعی ناجائز سود محض کو ایک فقہی لغزش کے ساتھ اسلام کہنا، اس سے سخت ترین نقصان دین کو اور مسلک کو پہنچے گا۔ اور ٹھنڈے دل سے غور کر لو، اللہ یہ کہ یہ رک جائے، لوگ اس سے ان سے قطع تعلق کرے اور اسلامی بینکاری سے دور رہے، اور اقرا والے پابندی کرے کہ ہم مسافروں کو بھی رکھیں گے اور ان سے فیس نہیں لیں گے، ڈبل فیس، یہ گاڑی کے بہانے یہ فلاں کا فیس ہی فیس۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورا کرو عہد و پیمان، اچھا پورا کر رہا ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے تمہارے لیے مویشیاں جانوروں میں سے، بہیمہ اور انعام ایک چیز ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ اضافت الشیء الی نفسی نہیں ہوتی، تو ہم کہیں گے بہیمہ سے مراد حلال جانور ہے اور انعام تو عام جانور ہے، یعنی عام جانوروں میں خاص جانور تو بہت ہے، مگر جنگل کے جانوروں میں ہرنی اور خرگوش حلال ہے، اور کوئی چیز تو نہیں ہے۔ جانور پالتو تو بہت زیادہ ہے، مگر بھینس، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، مرغی، ان کے علاوہ کوئی حلال نہیں ہے۔ پرندے معلوم ہے تو حلال ہے۔ حلال و حرام کا مسئلہ 2 طرح ہوتا ہے، ایک نصوص کا ہوتا ہے، نصوص کا، اور دوسرا مجتہدات کا ہوتا ہے۔ ہندوستان میں ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے معرفت الحلال والحرام، لیکن کتاب اردو میں ہے۔ میں نے دور حدیث والوں کو اس سال کاپیاں بانٹی ہے۔ یہ کتاب بہت عمدہ ہے، چاروں مذاہب کی روشنی میں، اور حنفیت کو ترجیح دی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو پنجوں سے کھاتا ہے وہ حرام ہے، اور جو براہ راست چونچ سے کھاتا ہے وہ حلال ہے۔ تو کوا، چیل یہ حرام ہو گئے،
اور طوطے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ طوطا گوشت نہیں کھاتا، نوچتا نہیں ہے، اس لیے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ ببغا، طوطے کو عربی میں ببغا کہتے ہیں، ببغا حلال ہے، رواج نہیں ہے، ہمارے یہاں رواج نہیں ہے۔ اسی طرح مور وہ سانپ کھاتا ہے اور حیران کن جانور ہے، لیکن مور کا پر قرآن میں رکھنا جائز ہے۔ پر استعوذ درورات مصاحب دیدم، میری بیٹی ہے بڑی الحمدللہ، حافظ، قاری، عالم، بہترین مدرس، بنات کے شعبے کی بڑی ہے۔ اس سے وعدہ تھا کہ تو قرآن یاد کر، تجھے سونے کا تاج پہناؤں گا۔ قرآن یاد ہو گیا۔ کراچی کے زرگروں سے بات چیت ہوئی تھی، اینڈ ٹائم پر انہوں نے کہا تاج کیسے ہوتا ہے، کتنے کا بنے گا؟ وہ خدا ہے پاک۔ انہوں نے کہا نا میں تاج دیکھا نہیں ہے، جان چھڑانے کے لیے کوئٹہ جانا ہوا اچانک۔ وہاں کے دوستوں نے کہا کہ یہاں بازار میں ایک دکان ہے، اس سے ہم نے پوچھا، اس کے پاس تاج بنتا ہے۔ آج سے 15 سال کا پہلے کا واقعہ ہوگا، اس طرح ہوگا۔ میں اور منصور بھائی گئے، ہم نے اس سے ملاقات، کس نے کہا تاج ہے، اور اس نے ایک تاج دکھایا، وہ پسند آیا، اس نے ایک قیمت بتائی، ہم اس پر رضامند ہو گئے کہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اس کو چھوڑ دے، میں اس میں پر لگاتا۔ وہ لڑکا ایران کا ہے اور پڑھا ہوا ہے، بہترین کتاب ہے، مجھے کلین شو بالکل ایسا۔ تو میں نے کہا کہ کیا پر لگاؤ گے؟ تو اس نے کہا پر طاؤس در اوراق مصاحب دیدم۔ تو میں نے کہا گوئنی منزلت قدر تو زائد بینم، اور میں نے پورے اشعار پورے کیے۔ تو وہ آنسو سے روتا ہوا آگے آیا، اس کا میں نے ایسا بازو عالم نہیں دیکھا۔ کہا بس اصل کاس لوں گا، تقریباً نصف کے قریب قیمت پر آیا۔ تو میری دکان پر آج تک ایسا عالم نہیں ہے جس نے مجھے ایسا خوش کیا۔ میں نے کہا خالی شعر گلستان کا شعر ہے، تو اس نے کہا نہیں بہت مزہ آیا، آپ نے بڑے موقع پہ ایسا لگایا اس کو۔ تاج لے آئے، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ حلال ہے تمہارے لیے مویشی جانوروں میں سے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر، وہ تو حرام ہوگا، جو ہم تفصیل کریں گے۔ غیر محل الصید، اور حلال نہ سمجھو شکار کو بھی، وانتم حرم، طرح حالے کہ تم احرام میں ہو۔ اللہ، احرام کی حالت میں شکار حرام ہے محرم کے لیے، اور حدود حرم میں جانور مارنا، حرم شریف میں کبوتر آپ کے پاس آ جاتا ہے، کندھے پہ آ کے، جیب میں ہے، کوئی چیز دانا وانا ہے، ان کو پتہ ہے کوئی پکڑ نہیں سکتا، جائز نہیں۔ من دخلہ کان آمنا۔ میں ایسے ہی لیٹا ہوا تھا اور میں نے کپڑوں کے نیچے گندم کے دانے رکھے، تو کبوتر آیا، پہلے میرے سینے پہ، مجھ سے باقاعدہ اجازت لی، صاف نظر آ رہا تھا کہ اجازت دے رہا۔ میں جلدی اٹھا، میں نے پیر کھینچ لیے، اس نے جلدی جلدی اٹھایا اور مجھے دیکھ کے اٹھنا شروع کر دیا۔ لوگ سب ان کے لیے کچھ نہ کچھ لاتے ہیں۔ ایک چھوٹے بچے کو میں نے دیکھا، پکڑنے لگا، میں نے کہا بیٹے حرم شریف یہاں نہیں پکڑا جاتا۔ اچھا انکل، میں اس کے لیے بسکٹ لایا۔ میں نے کہا بسکٹ ڈالے، پکڑے گے نہیں۔ اچھا کیا عمرہ خراب ہو جائے گا؟ میں نے عمرہ بھی خراب ہو جائے گا، گناہ ہوگا بہت۔ اپنے باپ کو دیکھا کہ ابو آپ نے تو نہیں بتایا۔ اس نے کہا بیٹے میں تو عالم نہیں ہوں، میں تو سمجھتا تھا کہ ہمارے لیے آپ بچے۔ میں نے کہا یہ قاعدہ لکھا ہے فقہاء نے کہ ناجائز کام جو بچہ کرے گا گناہگار بڑا ہوگا،
جیسے کہ وہ تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ثواب بڑوں کو ملتا ہے، وہ غلطیاں کرے گا گناہگار بڑے ہو. آپ روکے ایسے. عراق اور سعودی جنگ جب چھڑ گئی تو فہد ابن عبدالعزیز نے خادم الحرمین الشریفین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، عالم میں ان جیسے بادشاہ مسلمان نہیں آیا ہو، علماء اجلہ کو جمع کیا کہ ہم تو حرمین کی خدمت دل سے کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک عالم نے کہا کہ 1400 سال سے کبوتر حرمین میں رہتے تھے، آپ کے آرڈر پر نکالے گئے. اس نے کہا ابھی بحال کیے گئے، شاہی خرچے پر کبوتر واپس لائے گئے، اور اب ایسے پنکھے لگائے جس سے کبوتر نہ ٹکرائے. اللہ اکبر. ان کبوتروں نے بھی اپنی کرامت منوائی ہے، اور سلطنت سعودیہ کو چاروں شان چت لٹا ہے، اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ کبوتروں کو بے گھر کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا. اور ہزاروں خدام مقرر ہیں جو ان کی بیٹ اٹھاتے ہیں اور پوری صفائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. توحید و سنت اور امین کی خدمت کے لیے اللہ تعالی ان کو سلامتی، حفاظت، نصرت سے مالا مال فرمائے. یاد رکھنا وہ ہمارے مذہب کے بڑے ہیں، ان سے محبت کرنا ہمارے مذہب کا تقاضا ہے، ان کا دفاع کرنا ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. اور ان جیسے بہترین ایمان والے آج نہیں، بہت زمانوں سے نہیں دیکھے گئے. توحید میں ڈوبے ہوئے ہیں. ظاہر حکومت ہے، حکومتیں جب ایک کام کرتی ہے تو حکومت کا ہر فرد تو عالم نہیں ہوتا، اس میں کچھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے. اللہ انہیں اور ہم سب کو معاف فرمائے. میں ان کا کوئی وظیفہ خور نہیں ہوں، نہ ان کے ہاں میری کوئی رعایت ہے، نہ میں نے ان سے کوئی مراسم بنائے. یہ میرے عقیدے اور مذہب کا تقاضا ہے. میں ان کے توحید کی قدردانی کا گرویدہ ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا کے بڑے مراسم ہیں. میں اپنے خرچے پر عمرے اور حج کرتا ہوں، بار بار جاتا ہوں، اور جی چاہتا ہے کہ جب تک جنت الفردوس نہیں گیا ہوں اس سے پہلے یہ جنت الفردوس کا جو فردوس ہے اس کو دیکھتا رہا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ 1، نیک اعمال کے لیے 2، سچی توبہ کے ساتھ 3، جنہیں ہم چاہے جو ہمیں چاہے ان کے ہمراہ بار بار وہاں حاضری نصیب فرمائے. اس طرح دعا میں سمجھ اور دعا کو کنڑا دعا میں کہو. دعا کیوں غیرت پیدا کرو. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ آدمی آئے جائے بدعتی مشرک وہاں حرم کے باہر مجھے دیکھا، میں جبہ پہنا ہوا تھا، لاٹھی ہاتھ میں، پگڑی سر پہ. انہوں نے سمجھا کوئی کئی تو گدی نشین ہے، پیر صاحب ہے، کہ چلے کہ گرم چائے کا کپ ہو جائے. میں نے کہا چلو. کہتے اعلیٰ حضرت فرماتے کاندے دینے کو منہ چاہیے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. میں نے کہا یہاں تو لوگ اس لیے آئے اور نبی نے تعلیم دی ہے کہ ایک اللہ دینے والا ہے، اللہ کے ساتھ دینے لینے میں کوئی شریک نہیں. تو یہاں اچھا حضرت اچھا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. تو ماما سچا سستا چائے للائی اٹھا تو چائے تو یہی تھی جو میں نے تمہیں پلائی. ایک پنجاب کا پیر تھا، بڑے مریدوں کو لایا تھا اور دور سے کھڑے ہو کے پھر سلام پڑھتا تھا اور بڑے کیا کیا نخرے کرتا تھا. کچھ شرطوں کو میں نے سمجھایا، ان کے پاس آیا کرو، میں نے چھوڑ دیا. خیر وہ پیر صاحب مجھے کہتے ہیں حضرت ایسی جگہ جیل میں ڈالتے ہیں کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا، جیل کی اور کوئی تکلیف نہیں، میں یہ تکلیف کھانا نہیں ملتا.
میں نے کہا سنا ان کی جیلوں میں حلوہ ہے؟ کہا نہیں نہیں توبہ اللہ نہ لے جائے. معلوم ہو کہ ایک دفعہ جیل کھا چکا ہے وہ. اور ان کی جو غلطیاں ہیں ان پر ہماری بھی گرفت رہتی ہے، کئی مرتبہ ان سے مار کے ہوئے ہیں، لیکن ہم تھک گئے، وہ بھی تھک گئے غریب. الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر وہ حرام ہوگا. اور دوسرا یہ کہ شکار کو حلال نہ سمجھو درا حالی کہ تمہیں حرام میں. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، حلال مت سمجھو شاعر اللہ کی توہین. اصل یہ ہے جس چیز کو اللہ نے ناجائز کہا اس کو ناجائز رہنے دو، اپنے لیے حلال نہ جانو. یہ قاعدہ ہے. عالم شاعر اللہ میں سے فتاوی علماء سندھ میں لکھا ہے عالم کی توہین کفر ہے. طالب علم، کتاب، مسجد، مدرسہ، یہ سب شاعر دین میں سے. اے ایمان والو، حلال مت سمجھو اللہ کے دین کے نشانیوں کو. ولا الشہر الحرام، ہونا شہر حرام کے اندر توہین کرنا. ولا الہدی، نہ وہ نیاز جو کعبہ جاتی ہے. ولا القلائد، نہ وہ جانور جو قربانی کے ہوتے ہیں جن کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کو جو ارادہ کرتے ہیں بیت الحرام آنے کا حج یا عمرے کے ارادے سے. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، یہ ڈھونڈتے ہیں فضل رب کا اور خوشنودی. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تمہیں حرام سے نکلو پس شکار کرو، یعنی اجازت ہو گئی. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ روک لے تم کو مسجد حرام سے. اللہ اکبر. کسی قوم کی دشمنی اس حد تک نہ پہنچے کہ دینی کام نہ کرنے دے. اللہ اکبر. ان تعتدوا، تجاوز نہ کرو. وتعاونوا علی البر والتقوی، اور امداد کرو ایک دوسرے کی نیکیوں پرہیزگاری کے کاموں میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور تعاون مت کرو گناہ اور دشمنی میں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والے ہیں. حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا تم پر مردار حقیقی، جیسے بلی، کتا، ریچھ، چیتا، شیر، یہ مردار ہے. اور حکمی جیسے گائے ذبح نہ ہوئی، بھینس پر مجوسی نے چھڑا پہرا، یا بکری گھٹ کے مری، یا مرغی ذبح ہونے سے پہلے جان دے دی، یہ اصلاً تو حلال تھے مگر اب حرام ہو گئے. تو ہم نے میتہ کی تقسیم کی تھی نا حقیقی اور حکمی کی طرف. حرام کیا گیا تم پر مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا.